السلام علیکم، آپ سب کو عید مبارک۔ فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو پروگرام ہے یہ بالکل ویسا نہیں ہے جس طرح ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، کیونکہ عید کا سماں ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر مسلمان رمضان المبارک کے بعد عید منا رہے ہیں، اور آپ سب کو 92 نیوز کی طرف سے، ہماری طرف سے عید مبارک۔ حسب روایت جس طرح ہم اکٹھے آتے ہیں پروگرام میں، ارشاد احمد عارف صاحب آج بھی ساتھ ہیں۔ ارشاد صاحب آپ کو بھی عید مبارک، اور ارشاد صاحب آپ کا جو پیغام ہے ہم ضرور اپنے آڈینس کو دیں گے، لیکن اس سے پہلے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بہت خاص لوگ ہیں، اور اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے کام کے اعتبار سے سبھی نامور لوگ ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ عید کے موقع پہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ میں بلا تمہید جاؤں گا، سب سے پہلے ہمارے بائیں جانب بیٹھے ہیں پاکستان کا ایک نامور نام، پاکستان کا بچہ جوان عورت بزرگ سبھی ان کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا ان کو موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے جانتی ہے، لیکن ہمارے تو بھائی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے استاد ہیں، اور ان کا احترام ہر طرح سے ہم پہ واجب بھی ہے۔ جناب قاسم علی شاہ صاحب بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جی، عید مبارک آپ کو، بڑی مہربانی، عید اور مبارک، خیر مبارک۔ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک اور شخصیت بیٹھی ہیں، ان کا تعارف ہم کروائیں گے، لیکن جو دائیں جانب ایک شخصیت بیٹھی ہیں ان کو بھی پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ ایک عرصے سے جانتا ہے، اور گائیکی کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، اور ہر طرح کی گائیکی کر لیتے ہیں، اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عدیل برکی صاحب۔ جناب ویلکم، اور آپ کو بہت عید مبارک۔ اور اب جو قاسم علی شاہ صاحب کی ساتھ شخصیت بیٹھی تھی، پاکستان کی نامور شخصیت ہیں، یہ بھی آج عید کے موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کامیڈین ہیں، اور اپنا جو ان کا خاص انداز ہے کامیڈی کا، اس نے ان کو باقی کامیڈینز پہ ممتاز کیا ہے۔ جواد وسیم صاحب بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ۔ جیسے آپ میری طرف آ رہے تھے نا پہلے ادھر سے ادھر سے، میں کہا ارے بعد کہنے گے یہ شخصیت بھی کسی تعارف کے قابل نہیں۔ نہیں، قابل آپ بالکل ہیں، اور آپ کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی آپ کو جانتا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ جواد صاحب۔ یہ آپ کا اپنے بارے میں حسن ظن ہے۔ وزوئیں والا عید مبارک، خیر مبارک، چلیں۔ اچھا، ایک اور شخصیت ہیں، اور ان کو پچھلے چند ماہ میں پاکستان نے جانا، دنیا نے پذیرائی دی، اور فن کی جہت میں ایک منفرد مقام ہے ان کی جہت بھی مختلف ہے، اور بولیاں جو ہمارے پنجاب میں بالخصوص یا جو ہمارے دیہی علاقے ہیں دیگر صوبوں کے بھی، ان میں اپنی اپنی زبان میں جس طرح سے پیش کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، اس کو جلا بخشی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر ریوائول آف بولی کہا جائے تو وہ اس شخص نے دی ہے، اور بہت نام کمایا، بہت سریلے ہیں، اور بہت ہمبل انسان ہیں، درویش صفت ہیں۔ جناب نظر عباس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ نظر صاحب آپ کو عید مبارک، اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ابھی جو اور بھی دیگر ہمیں مہمان جوائن کریں گے، لیکن پاکستان کے اندر جید مستند جو شعراء ہیں، ان میں کہوں گا کہ سب سے بڑا نام ہے اس وقت، اور سچی شاعری پنجابی میں بھی لکھتے ہیں، اردو تعارف ہے، شام کے بعد سے لوگوں نے جانا، لیکن بہت سے ایسے تخلیق ان کے قلم سے ہوئی کہ ہر کوئی جانتا ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، جہاں جہاں اردو شاعری پڑھی جاتی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ بارڈر کے اس پار بھی، سمندر کے اس پار بھی۔ فرحت عباس شاہ صاحب، جناب بہت شکریہ، عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک، خیر مبارک۔ ارشاد عارف صاحب، آج کا دن، عیدیں تو ہر سال کچھ چیزیں کامنالٹیز ہیں، کچھ مختلف آتی ہیں، لیکن یہ عید ہماری ویسی ہی ہے یا کچھ مختلف ہے؟ نہیں جی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہے اس رمضان شریف میں۔ میں رمضان شریف سے پہلے سوچ رہا تھا، ہمارے عامر خاکوانی صاحب دوست ہیں، وہ ہر سال لکھتے ہیں کہ رمضان میں کوئی نیا کام انسان کو کرنا چاہیے کسی نہ کسی حوالے سے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ احادیث کا ایک مختصر مجموعہ میں نے تیار کیا ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے دیے ہیں، وہ میں نے اختصار کے ساتھ جمع کیے ہیں۔ کوئی علمی بحث نہیں ہے، کوئی اس میں فلسفیکل کوئی باتیں نہیں ہیں۔ انسان جو ہے
کھانا کس طرح کھانا چاہیے، انسان کو اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح پیش ہے، میاں بیوی کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید میرے لیے خوشی کی باعث ہے کہ میں اب دوستوں کو جو گفٹ کر رہا ہوں وہ ایک کتاب ہے، کام ہے، بالکل ٹھیک ہے، مختصر 300 صفحے ہیں اس کے، اور وہ ہے کہ زندگی کیسے گزاریں. نہیں یہ ایک جملے میں ذرا بتا دیں، یہ آپ نے عبادات کے معاملے میں کیا ہے یا معاملات کے؟ اس میں معاملات ہیں، عبادات ہیں، روز مرہ کے امور ہیں، اور میں نے اس کا عنوان رکھا ہے زندگی کیسے گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، عاشقان مصطفیٰ کے نام. جی بالکل ٹھیک. تو اس سے واضح ہے کہ کیا اس میں شاہ صاحب آپ کو پھر ڈبل مبارک بنتی ہے اور یقینی طور پہ. لیکن میں شاہ جی جو شاہ صاحب نے کام کیا اللہ رب العزت اس کو قبول کریں، لیکن آپ سے میں نے بالکل بھی سنجیدہ بات نہیں کرنی ہے. میں چاہتا ہوں میں حاضر. قاسم علی شاہ صاحب یہ بتائیں، پہلے پکڑن پکڑائی کھیل لیتے. نہیں پکڑن پکڑائی نہیں کرنی چاہیے، تسی پکڑن پکڑائی نہیں کرنی، مجھے پتہ ہے میں پڑھ لینا ہے تو سنجیدگی جو کٹ لے. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ یہ عید کتنی مختلف ہے پچھلی عیدوں کی نسبت، بچپن کی عید، لڑکپن کی عید اور اب یہ والی عیدیں، لیکن یہ عید خاص طور پہ کس لحاظ سے مختلف ہے اور کیا چیز مس کر رہے ہیں اس عید میں؟ اچھا دیکھیے، اس میں تو فیصل بھائی کو دوسری رائے نہیں ہے کہ بچپن میں کیونکہ عید آپ کا ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کے زندگی کے تمام تہوار جو بچپن کے ساتھ آپ کی یادیں جڑتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی یہ تہوار ذمہ داری بن جاتے ہیں، اور ذمہ داری کی شکل ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ نے عیدی بھی دینی ہے، آپ نے دوسروں کی عید کو ممکن بنانا ہے. یہی آپ کی خوشی اور یہی آپ کی عید ہوتی ہے. ایک اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا دیکھیے زندگی کے جتنے برس گزارے ہیں، یہ پچھلے 2-3 سال سے ملک کی حالت دیکھ کے یقین کیجئے دل خون کے آنسر ہوتا ہے. اور اس دفعہ کا بڑا چیلنج چند دن پہلے ٹرین والا سانیہ ہوا جی، بہت بڑا سانیہ. اور آپ ان فیملیز کی اس وقت حالت سوچئے جن کے پیارے گھر عید منانے جا رہے تھے اور اس گھر میں تابوت پہنچا. اور اس طرح کے کئی چیلنج ہیں جی ملک کے اندر. کتنے ایسے شہداء ہیں، آپ پچھلے 1 سال میں دیکھ لیجئے فورسز کو کتنا کام کرنا پڑ رہا ہے. پھر اس سے بڑھ کے ملک میں جو ڈیوائیڈ ہے یہ بڑا دل دکھاتا ہے جی. یہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں اوورسیز ملتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، پاکستان میں پریشان. خوشی کا تو سامان ہوتا ہی ہے عید، لیکن اس میں تھوڑی سی سنجیدگی اور کچھ چیلنج بھی ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم سنجیدگی پہ آئیں گے. آپ نے تفریق کی بات کی ہے. ویسے کہا جاتا ہے شاہ صاحب کہ موسیقی جو ہے وہ بہت سے دلوں کو جوڑتی ہے اور فرق ختم بھی ہوتا ہے. عدیل برکی صاحب موجود ہیں، مختلف ادوار میں موسیقی کے ذریعے انہوں نے کام کیا، لوگوں کو جوڑتے بھی رہے ہوں گے. لیکن عدیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے، اور آپ کے لیے یہ عید پچھلی عیدوں کی نسبت مختلف ہے یا ویسی ہی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی؟ پہلی عیدیں اگر بچپن کی بات کریں تو وہ معصومیت، بے فکری، وہ سکون پرائز لیس، جب ہمارے کپڑوں تک کی فکر بھی ہمارے ماں باپ کو ہوا کرتی تھی. یہ عید یقیناً کافی مختلف ہے کیونکہ 2 ماہ پہلے میری مدر چلے گئے، تو ان کے بغیر اتنے سالوں بعد یہ عید. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عید کیونکہ منانا ہمارے لیے ضروری ہے، روزوں کے بعد نئے کپڑے پہننا اور عید سیلیبریٹ کرنا، تو اس کے رنگوں میں میں یقیناً پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایڈجسٹ ہو جاؤں. باقی میرا خیال ہے عیدوں کا مزہ وہ زیادہ ہوتا ہے جب ہم عید لینے کے لیے ضد کرتے ہیں. جب وہ لوگ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں تو صرف عید دینے میں وہ مزہ نہیں آتا. صحیح. تو اور پھر آج کی جنریشن میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، یقیناً ہر ماں باپ جو دکھ ماں باپ نے دیکھے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس سے اپ گریڈ ہی رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بچے پھر بھی کوئی نہ کوئی کمپلیکسز لے لیتے ہیں، اور پھر ہر ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا اور تمہیں تو ہم نے گاڑی لے کے بھی دی ہے، تم پھر بھی خوش نہیں. ہم 4 کلومیٹر پیدل چل کے اسکول جاتے ہیں. ہاں 4 کلومیٹر پیدل. تو ماں باپ اپنے سے اپ گریڈ بچے کو رکھتے ہیں. آج کی جنریشن جو ہے اس میں زیادہ تر بچے عیدیاں مانگتے نہیں ہیں.
یہ احساس مجھے شدت سے اس دفعہ ہوا, تبھی میں نے اپنے بینکس میں جا کے نئے نوٹ لیے اور میں نے کہا وہی بچپن والی چیزیں کریں, بیکاز یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے, ہم نے اس جنریشن کو یہ بھی سکھانا ہے جی کہ سلام بھی کرتے ہیں. اور کیونکہ ہم جب عید مانگنے جاتے تھے تو ہمارے بڑے کہتے تھے پہلے سلام کرو, تو ہم کہتے تھے عید مبارک پھپھا جان, اور یا جو بھی رشتے تھے. تو یہ روایتیں ایسے قائم رہنی چاہیے, یہ شیر خرمی ہمیں بھولنے نہیں چاہیے, یہ دودھ والی ابلی ہوئی سوئیاں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. ویسے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جو ہمارے دور کی عید ہوتی تھی, ہمیں جو عیدی ملتی تھی ہم احسان مند ہوتے تھے. اب جو بچے ہم سے لیتے ہیں وہ ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے عید قبول کر لی. آپ بڑے اچھے تھے کہ احسان مند ہوتے تھے, ہم احسان مند نہیں ہوتے تھے. ہم تو ہم بھی لے کے یہ جا وہ جا. اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ شام کو بچے اکٹھے, عیدی اتنی کلیکٹ ہو گئی ہے, اب تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس نے اتنی دی ہے تم بھی جاؤ وہاں سے ان سے لے لو ذرا. تو یہ بھی ہے. احسان مند تو ہوتے ہی تھے, تو ویسے ہمارے والے اس میں ضرورت مند بھی ہوتے تھے. ادھر پڑا یہ سچ ہے. جواد صاحب آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ میں نے تو برکی صاحب کی بات مجھے ایک دم یاد ہے کہ پچھلے 2 سال پہلے میری کزن مجھے ملی, اب ہم بھی 65 کے, وہ بھی 60+, تو عید کا دن تھا نا, تو میں نے اس کو عیدی دی. یقین کریں کہ وہ نا اس کو ایسے پکڑ کے رونا شروع ہو گئی کہ اتنے سال بعد میں نے دی, تو کیوں نہیں ہر سال دینا. تو وہ بھولتا, وہ بچہ ہے آج بھی ہے, وہ مانگتا ہے, کیا بات, سلسلہ ہے, لیکن اب وہ نہیں رہے. ایسے وہ عیدیاں جو تھیں, مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ کچھ عیدیاں تو ہمیں ڈائریکٹ مل جایا کرتی تھیں. جو عیدیاں امی کی طرف سے آتی تھیں وہاں سے اچھی بھلی ڈیڈکشن ہو جاتی تھی, ٹیکس کاٹ کے پھر ہمیں عیدی ملتی. نہیں, شام کو باقاعدہ حساب بھی میں ہی لیتی تھی کہ کتنے پیسے تھے, کتنے خرچ ہو گئے. بالکل ٹھیک اب ہے. بعض اوقات میری تو کئی دفعہ پٹائی رہی کہ تو عہدے کو نہ کیوں عیدی لئی. شاہ جی, وہ بچے کی بات ہوئی ہے, تو آج بھی عید کے موقع پہ کوئی بچہ جاگتا ہے یا وہ بوڑھا ہی ہے بس؟ اچھا, ایک تو مجھے اس عید پہ تھوڑا سا مختلف تجربہ ہوا ہے. ویسے تو میرے کوئی 15 سالوں سے میں, یا شاید ہو سکتا ہے کہ ہاں 20 سالوں کے لگ بھگ, ایک آرگنائزڈ طریقے سے میں جو ہے نا, میری کوشش ہوتی ہے میں خوشیاں تقسیم کروں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کروں جو لوگ مستحق ہیں اور جن کا حق بنتا ہے. یہ کوئی اللہ کا کرم ہے. جو مجھے اس سال ایکسپیرینس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس سال 2 پوتیاں دی ہیں. ایک اب سال کے قریب ہے, جی مہربانی, اور وہ سال کی تقریباً ہونے والی ہے, اور ایک جو ہے وہ 3 ماہ کی ہے. اب وہ جو سال والی ہے وہ تھوڑا دور ہے, وہ کبھی کبھی ملنے آتے ہیں والد کے ساتھ, امی کے ساتھ آ جاتی ہے. اور یہ جو ہے یہ میں اسی گھر میں جہاں پہ میں رہتا ہوں, بیٹا جو اس کے ساتھ سارا, تو اس کو نا میں اپنے روز میری ملاقات ہے, گود میں لے کے پھرتا ہوں. اب میں اس کے لیے جب چیزیں لینے جا رہا ہوں, دونوں پوتیوں کے لیے, لیکن یہ چونکہ اب رہ رہی ہے, وہ مسکراتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی خوبصورت ترین عید ہے. تو میں جب اس کی مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو مجھے اب محسوس ہوتا ہے, پہلے میں جانتا تھا, اب مجھے احساس ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت. بالکل ٹھیک, خوبصورت بات. نظر عباس صاحب, جم الکلیم صاحب کی جو بولی ہے اس سے آپ آغاز بھی کر دیں, لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ عید کتنی مختلف لگ رہی ہے؟ ہاں, اسے میری نہ مجھے اس کی خبر جائے گی, عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. عید تھی سن افسوسناک خبر سن. اچھا, تجم الکلیم صاحب کی بولی میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے آغاز کریں. تجم الکلیم صاحب بڑا نام ہے جی, اللہ ان کو صحت و سلامتی دے, آمین آمین, اور ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے. آمین. ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ
हाँ साडा होर गुनाह की होना ओ साडा आए तुम्हारी ना मरी तेरी मर्जी सजनी है मेरिया मजा और साडा होर गुनाह की होना ओए असां तेनू जिंदया किया साडा होर गुनाह की होना असा तेनू जिंद आखिया। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हमें ज्वाइन करेंगे। आज के दिन वो हमारे मेहमान बन रहे हैं ईद के मौके पे और उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून इन किया है उनको हम ईद मुबारक भी कहेंगे। ब्रेक से पहले आपको कहा था कि पाकिस्तान का एक और नामवर नाम हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने वाला है। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप कॉलम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं और ऑब्वियसली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों को भी खैर मुबारक, खैर मुबारक। कितनी मुख्तलिफ है ये ईद पहले वाली ईदों की निस्बत? बस बचपन में ही ईद होती है, उसके बाद तो बस एक रूटीन होती है, एक ज़िम्मेदारी होती है, निभानी होती है। बहरहाल हर दफ़ा ईद एक आपके अंदर एक खुशी का जज्बा तो लेके आती है। बाकी पाकिस्तान में हर तरह की ईदें देखी हैं, अच्छी भी देखी हैं और मुल्की लिहाज से, वतनी लिहाज से, और ऐसी भी देखी हैं जो बहुत तकलीफ दे ईदें थी। तो मेरे ख्याल ठीक है, बस अब आदत ही पड़ेगी मेरी उम्र के लोगों को। तो एक चीज़ है जो हमेशा होती है वो अब भी है और उस पर बंदा क्या उसके ऊपर तबसरा करे। सही। बरकी साहब, हाँ जी, आपसे गुजारिश है कि अब आप कुछ इनायत करें। क्या सुनाऊं, मुझे बताइए क्या सुनेंगे आप? कुछ भी आज के दिन की मुनासिबत से। आज के दिन की मुनासिबत से तो दुनिया तो झका दे मैं, दुनिया तो झका दे मैं, प्यार तेरा ढका मैं चोरी चोरी तेरे लालियां खाए मैं चोरी चोरी मैं चोरी चोरी मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे मैं चोरी चोरी मैं चोरी चोरी मापिया दी लज तेरे लई मैं गवाई वे मापिया दी लज तेरे लई मैं गवाई वे तू ते अनजाना सड़ी कदर न पाई वे ए ते मेरी जानिया ए ते मेरी जानिया तेनू मेरे जिया लखा मैं चोरी चोरी तेरे लालियां खावे मैं चोरी चोरी मैं चोरी चोरी प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां बिछाणदा प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां बिछाणदा दिसदा ना इक पर मेरी
میری جان دا دس منظور کیویں دس منوں دس منظور کیویں دل نوں میں ڈکاواں چوری چوری تیرے نال رانیاں کھا تیرے نال اکھاں میں. شاہ جی میرے یہاں تینوں لکھا میں کہ ایڈی ماڑی یہی جملہ سی. نہیں میرے جی یہ تینوں لکھا ماڑی شکل دی کہ میرے لیے تینوں لکھا. نہیں قاسم علی شاہ صاحب تو میرا سوال ہے. شاہ جی یہ کیفیت کدی ہوئی ہے میرے جی یہ تینوں تھوڑا لکھا؟ میری گل سنو. اس طرح کی کیفیت ہاں ویسے کم ہوئی ہے جی. بہت وہی زمانہ ہے جوانی میں کہہ لیجئے. لیکن اس میں روحانیت کے ساتھ بڑا جڑتی ہے یہ چیز. صحیح. میں وہی بار بار سوچ رہا تھا کہ جو فرحت عباس شاہ صاحب ہے نا، ان کا ایک روحانی پہلو بھی ہے جو ان کے قریبی دوستوں کو پتہ ہے. تو وہ جس انداز سے سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا، وہ روحانیت بڑی جڑتی ہے. اچھا ویسے آپ نے کیا اچھا آپ نے انالیسس کی ہے. ایک تو اس کلام کو آپ نے روحانی درجہ دے کے سارا سچ مچ ہی وہاں لو لگ گئی تینوں میرے جیاں لکھاں. آپ کوئی پیغام دیں کہ اس مایوسی کا علاج کیا ہے اور کس طرح ہمیں اپنے آپ کو کون سی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں پاکستان میں پاکستانیوں کو جن کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم مایوسی کی بجائے ہم امید کی طرف ہم ایک خوشی کی طرف جا سکیں. اچھا شاہ صاحب، اس پہ جو میری رائے ہے، وقت کے ساتھ میری رائے بدلی ہے. ایک ہے پورے معاشرے کے حالات، سوسائٹی کے، جس کا اثر ہر حساس بندے پہ پڑتا ہے. لیکن خوشی پہ لکھی جانے والی 23,000 کتابیں ہیں اس وقت. جو ریکارڈ ہے دنیا کا، وہ 23,000 کتابیں صرف خوشی کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھی ہیں. پچھلے کچھ 4 ماہ میں 1,000 کتاب کا اضافہ ہوا ہے. ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہر کچھ ماہ میں نئی کتابیں ایڈ ہو جاتی ہیں. خوشی پہ جی، ہیپینس پہ. یہ سب کتابیں انفرادی خوشی کی بات کرتی ہیں کہ آپ بدترین حالات میں آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں. آپ اگر 10 دروازے بند ہیں تو جو ایک کھلا دروازہ اس کو دیکھ کے آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. آپ جو نعمتیں ہیں ان کو شمار کر کے شکر ادا کر سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے بڑا پلس ہوا ہے، مائنس تھوڑی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں. پھر آپ کی جو تمام کوتاہیاں غلطیاں سیکھ لیجئے اس سے، آپ آگے چلے جائیے. پھر آپ زندگی میں بہت کچھ قبول کرنے والا ہوتا ہے، اس پہ راضی رہنا ہوتا ہے. آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو. آپ قبول کر لیجئے. وہ قبولیت کی طاقت جو ہے وہ آپ کو بڑی خوشی دے گی. پھر جتنی کتابیں ان میں ایک چیز بڑی مشترک ہے. میں جتنی میں نے 23,000 تو میں نے نہیں پڑھی، میں کوئی درجنوں میں شاید ضرور پڑھی ہوں گی. وہ مشترک یہ ہے کہ بانٹنے سے خوشی ملتی ہے. ابھی تک دنیا میں جتنی ریسرچ اویلیبل ہے وہ نہیں کہہ سکی کہ اکٹھا کر کے ملتی. حالانکہ وہ نفس جو ہمارا کی حالت ہے اور جو لوگوں کی حالت ہے کہہ لیجیے، اس میں تو جمع کر کے لوگ خوشی لے رہے ہیں. لیکن بانٹ کے جو اطمینان قلب جمع کرنے والے تو بیسیکلی دکھ، تکلیفیں، مصائب، کیونکہ اس جمع شدہ کو کی حفاظت کرنے پہ ساری توانائیاں لگ انرجی اسی پہ لگ جاتی ساری کی ساری. جی اچھا، اس میں اب انہوں نے خوشی کے نا جی ہارمونز ڈیفائن کر دیے. 4 ہارمونز ہیں. اس میں سے جو ڈوپامین ہے وہ ایک دم سے بڑھتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے جی، اور اس کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ارب روپیہ کمانے والا کہتا ہے کہ میں ناخوش ہوں، 1 ارب اور چاہیے. پھر 2 کمانے کے بعد وہ 4 کرنے کے لیے ڈوپامین پروڈیوس کرنا چاہتا ہے. خوشی کا جو بہترین کیمیکل ہے وہ سروٹونین ہے جی. سروٹونین اطمینان قلب کا، راضی ہونے کا، سیٹل ہونے کا، قبول کرنے کا ایک ہارمون ہے. اور اسی کا تذکرہ جو اطمینان قلب ہے وہ قرآن پاک میں ملتا ہے آپ کو جی. جو لذت ہے اس کی زندگی بڑی تھوڑی ہے جی، وہ آئے گی اور وہ چلی جائے گی. لیکن ایسی خوشی جو اطمینان پیدا کرے، جو آپ میں ٹھہراؤ پیدا کرے، جو ایک قبولیت کا جذبہ پیدا کرے، اس کو انفرادی طور پہ ہم بڑھا سکتے ہیں. شاہ جی آپ نے بات کی، بلکہ آپ کا ایک لیکچر بھی تھا کہ مایوسی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ تم انفرادی طور پہ کہ چلے کہاں سے تھے. آگے بڑھیں. جب انسان کوئی بھی دیکھے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ پایا ہی ہے، کھونے والے کی تعداد بڑی کم ہے. شاہ جی آپ سے گزارش کہ خوشی کے بارے میں بات کی ہے، مایوسی ختم کرنے کی بات بھی شاہ جی نے کی ہے. کچھ عطا ہو آج کے دن کی نسبت سے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میری جو 99% شاعری ہے نا وہ تو اداس ہے ساری. لیکن اس اداسی نے میری مایوسی اور میرے غم کا علاج کیا ہے، اس شاعری نے اور اس اداسی نے، وہ پازیٹیو اداسی. کیونکہ میں نے جو زندگی میں نتیجہ اب تک نکالا ہے وہ یہ ہے کہ شکر سے بڑھ کر کوئی علاج ہی نہیں ہے مایوسیوں کا، محرومیوں کا، ڈپریشن کا.
دوسرا چھوٹا سا کام کر کسی پرندے کو دانہ ڈال کے دیکھ لیں اور خوشی کا پھر دیکھیں کہ کیسے وہ اٹھتی ہے آپ کے اندر سے. خیر کا کوئی کام کر کے تو دیکھیں. جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے وہ دنیا، یہ جو میٹیریلسٹک دنیا، یہ ٹرو ہیپینس کے لیے تڑپ رہی ہے کہ سچی خوشی، ان کو خوشی جو پیسہ سے بڑا تکلیف دے اور کربناک، اور یہ جو خوشیاں اب بتائی جاتی ہیں ہمیں، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے برباد کر دیا. میں گنگنا کے ایک میرا گانا ہے وہ بڑا وائرل ہوا، تو جی پھر لوگوں نے مجھے مشاعرے میں وہ کہنا شروع کر دیا کہ سنائے، لیکن وہ تھی کنسرٹ کی دھن تھی، وہ بھی میری اپنی بنائی تھی. اچھا. تو میں نے اس کو تھوڑا چینج کر کے تو میں وہ سناتا ہوں. جی ضرور ضرور ضرور. لیکن دونوں سنگروں سے ایک تو معذرت اور دوسری اجازت بھی دونوں چیز، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھائی غلطی شاعر ہوں، مجھے تو ویسے ہی معافی. کیا عجزی ہے 7 سروں کے خون کی معافی ہے مجھے، کیونکہ میں شاعر ہوں. کبھی آ ملے سانور یار وے، کبھی آ ملے سانور یار وے، میرے لونوں چیک، میرے لونوں چیک پکار کدیاں مل، کدیاں مل، کدیاں. لولو چیک پکار وے، اینو ذرا تشریح کرو نا ایدی جواب. میں کرنی ہاں جی. چیکاں دی میں کرنی لولو دی کر لو. نالے کہتے خوشی دی گل کرو، نالے چیکاں دا معنی پوچھن. بس تھوڑے دنوں بعد بجلی دے بل آن کے تو نکل جان گی. آیا گل بھی ٹھیک ہے ویسے. تسی جس گھر چ بھی پینا ہے برقی. اچھا نیازی صاحب کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے نظر صاحب کی طرف عید کی نسبت سے. میرے بڑے پیارے بزرگ ہیں آصف سہارنی صاحب، ان کی ایک بولی ہے، میرا حساب لکھا لگیا، ہاں میرا حساب لکھا لگیا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بات ہوگی. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور عید کے رنگ ہیں. جن لوگوں نے ابھی ہمیں ٹیون کیا ہے ان کو ہم عید کی مبارکباد پھر سے دیں گے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. نیازی صاحب یہ فرمائیں کہ اب تو خیر سیاست میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور شورا میں بھی لڑائیاں ہیں، صحافیوں میں بھی ماشاءاللہ لڑائیاں ہیں، لیکن آپ کا جو بچپن تھا، آپ کا وہ دور تھا، گھر میں آپ کے جو کزن ہیں ان کے ساتھ عید کے موقع پر عیدی لینے پر بھی کوئی لڑائی ہوئی؟
لینے پر نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی ماحول بن پایا. اپنے پہلے سے پتہ ہوتا تھا کہ جی ارشاد عارف صاحب نے اتنی دینی ہے اور عدیل برقی صاحب نے اتنی دینی ہے، تو وہ اب بندہ عید سے پہلے ہی دماغ جو ہے میک اپ کر چکا ہوتا ہے اور اس کا ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ عید جو بچپن کا یہ تو آپ کو سہولت ہے نا کہ جو سوچ جو آپ کے اندر کیپیسٹی سوچنے کی جو بڑی ہو کے پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. تو یہی تھا کہ نہیں، عقل آتی ہے تو وہ آپ کو پریشان کرتی ہے، کیونکہ پھر آپ وہ علامہ اقبال کی طرح دعا گو ہوتے ہیں کہ مجھے جنوب میں بھیج دے، مجھے پاک جو بھی ہے برحال کہ ایسا کہ میں سنبھالی نہیں جاتی. تو بچپن کے اندر یہ جو صورت آپ کو بچپن میں ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل بڑے ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی وہاں جانے کی، اس جھولے پہ جانے کی یا اس جگہ پہ جانے کی. تو یہ بڑی ساری اگر نہ ملے تو ساری رات آپ کی پریشان رہ دے گی، عید کے دن ہی مجھے فلاں. اچھا، ویسے ایک سوال ہے، اگر پسند کریں آپ جواب دینا، کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے فیاض ہیں، مجھے معلوم ہے، ہمارا آپ سے تعلق ہے. یہ آپ کے کزن عمران خان صاحب اپنے بھانجوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو کبھی عیدی بھی دیتے ہیں؟ عادت رہی ہے؟ بالکل دیتے ہیں، باقاعدہ دیتے ہیں. یعنی دینے کے دیتے ہوں گے لیکن دیتے ہیں کم. اصل کرائسس یہ ہوتا ہے، دیکھو یہ کہ کھلے دل سے نہیں. آپ نہیں، عمران کے بارے میں ہمیں یہ تو تاثر ہے نا کہ وہ کنجوس ہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں، بہت کھل کے دینے والا آدمی ہے، کھل کے آپ کے، لیکن آپ کی تربیت نہیں ہوتی نا. اب 16-17 سال کی عمر میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، جو آپ لوگ سارے کسی نہ کسی لیول پہ انجوائے کرتے ہیں کہ جب آپ کی تھوڑا سا آپ کی توجہ کا مرکز بنتا ہے. اور ایک بندہ تو جو وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی لحاظ سے مرجع خلائق ہے اور لوگ اس کو، تو ان کو مثلا آپ جہاں کوئی کمرشل وینچر میں بلاتے ہیں ان کا دن بن جاتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں دن بن جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ان کی اس طرح کی ٹریننگ وہ نہیں ہو سکی جو کہ ایک عام نیوٹرل ماحول میں ہم سب کی ہوتی ہے، اور وہ اس کو بائی پاس کر گئے 20-22-25 سال جو نارمل زندگی ہے. لیکن باوجود میرا خیال میں کہ نارمل اسٹارڈم جو ہے وہ اڑے آیا فیملی زندگی اس کی آپ لوگوں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. بڑی بھرپور طریقے سے وہ جو ہے نا حصہ لیتے ہیں. یعنی سب میاں والی میں جو عیدیں ویسے گزری، تو ماشاءاللہ حسان بتاتے ہیں کچھ باتیں ماموں کی، مطلب ہے یہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہی نارمل رویہ ہے جو ہمارا آپ کا دوسرا جیسے ان کو ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ پھر دیتے بھی عیدی دیتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اہتمام سے دیتے ہیں. جو نیائی صاحب میاں والی میں عیدیں گزریں اور جو لاہور میں گزریں، اگر تقابل کریں تو اس میں شاندار آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ پھر بات وہی ہے کہ میری تو چونکہ ساری بچپن کی عیدیں جو ہیں وہ میاں والی میں گزری ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی ایک فیسنیشن تھا، ایک گلیمر تھا، اور ہر چیز کی دیکھیں ہر چیز کا ایک اپنا مطلب جو ہے، کئی چیزوں کا کہ عمر کے ساتھ ساتھ فرق ہوتا جاتا ہے. مثلا جو ہم نے بات شروع کیا، ہم نے پہلا سوال کیا، تو اب یہ بچوں کے ذہن میں نہیں ہوگا، پھر ان لوگوں سے نہیں ہوگا جو ایک بہت ساری دنیا اکثریت جو ہوتی ہے ان باتوں سے لا تعلق ہوتی ہے. شاہ صاحب سے پوچھتا ہے نا کہ حالات بدلنے کی ایک تو وہی معروف طریقے ہیں جو دنیا بھر میں ہیں، تو روحانی انداز میں اور ایک نفسیاتی انداز میں حالات کو بدلنے کا کیا انداز ہے انفرادی زندگی میں کہ ہم کوئی بہت بڑی قربانی دیے بغیر اپنے حالات کو بہتر کر لیں؟ ارشاد عارف صاحب، پھر اگین کولیکٹیو اور اجتماعی اور انفرادی میں انفرادی کو چوز کرتے ہیں. ابھی تک کی جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے جی، وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ انسان اپنے پیراڈائم یعنی سوچنے کے انداز کو بدل کے اپنے حالات کو بدل سکتا ہے. اور پچھلے 100 سالوں میں اس پہ بہت کام ہوا جی. اس پہ آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے، اس سبجیکٹ کے بے شمار ٹرینر سپیکرز موجود ہیں. ہم تو ایک بڑے اگین کہوں گا کہ پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے ہمارے پاس سنجیدہ موضوعات، ایسے موضوعات جو
علم کے موضوعات ہیں, سیکھنے کے موضوعات ہیں, پازیٹیوٹی کے موضوعات ہیں, اس پہ کام یہاں کم ہے. لیکن وہاں پر مینیفیسٹنگ, لا آف اٹریکشن, اپنی زندگی کو بہتر بنانا, اس کی باقاعدہ طور پہ کہہ لیجیے ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے. آپ یہ بھی دیکھیے دنیا میں مائنڈ سائنسز نے بڑا کام کیا. اب مائنڈ فلنس ایک کانسیپٹ پورا آیا جی, اس پہ ٹریننگز ہو رہی ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں, ورک شاپس ہو رہی ہیں, اور دنیا یہ سکھایا جا رہا ہے دنیا میں کہ خیالات جو ہیں ان کو بدل کے آپ اپنے حالات پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہاں تک کاؤنٹ کیا گیا ایک دن میں آنے والے خیالات کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 66,000 ہے. اچھا. اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ 66,000 خیالات کا پیرا نہیں دے سکتا, لیکن خیالات کا بہت بڑا تعلق ان احساسات کے ساتھ ہوتا ہے جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں. احساسات کی تعداد کم ہے. اس پہ ہونے والی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ ٹوٹل پازیٹیو نیگیٹو فیلنگ ملائی جائیں تو 54 بنتی ہیں. ہم اپنے احساسات پہ قابو کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا احساس اگر آپ محسوس اچھا کر رہے ہیں, یا آپ نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ کیا بھلا لگ رہا ہے, کس سے مجھے کیفیت مل رہی ہے, کس سے مجھے خیر مل رہی ہے, میں کیا سوچوں کہ اس کیفیت میں رہوں تو بہتر محسوس کرتا ہوں, آپ کے خیالات بھی اس وجہ سے اچھے ہو جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یہ احساس اور خیال کی کوئی مثال دے دو. مثال بڑی شاندار ایک ذہن میں آ جاتی ہے کہ صبح میں مثال لیجئے, آپ گھر سے نکلے اور موڈ آف تھا, تو سارے رستے دفتر جاتے جو بھی آگے بڑھ رہا ہے نا آپ کو برا ہی لگے گا. لیکن صبح میں مثال لیجئے, آپ کو چائے کا کپ پکڑا کے بیگم شہر کیوں سائنس ہے کرتا ہے, شہر کیوں سائنس, آپ اسی روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ آگے جانے والے کو کہہ رہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. آپ کے اندر کی دنیا باہر کی دنیا کے ساتھ بڑی منسلک ہے. صحیح ہے. یہ وہ احساس اور آگے خیال ہی خیال. احساسات پہ قابو پانا آسان ہے جی, جو ریسرچ لاجیکلی. احساس اور خواہش وہ ایک نالے تسی جس احساس کا ذکر کر رہے ہوتے تو میں تسی بھی نہیں قابو پا سکتے. گھروں نکل دے کہہ رہے 80% وہی مسئلہ ہوتا ہے. میرے خیال میں چونکہ سنجیدہ گفتگو شروع ہو چکی ہے تو سنجیدہ باتیں ایک فکر میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ میرے ایک امریکن دوست تھے, بڑے ہی واجب تھے, مجھے بڑے عمر میں بہت تھے, اس وقت 20 سال کے پتہ نہیں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو بہت عقلمند لوگ دیکھے جو میرے کو جن قربت رہی ہے, جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, اس طرح کے, تو وہ بھی ایک بہت ایک عقل کا جو ہے نا بڑا ایک منبع تھا. تو مجھے ایک بات کہا کرتے تھے کہ کاروبار کے اندر تھے کہ آپ جب کسی سے کوئی معاملہ کرنے جائیں, بچوں کا کوئی رشتہ کرنے جائیں, کوئی چیز اپنی بیچنے جائیں, تو گھر سے تیاری کر کے نہ جائیں. اچھا لو کہتے ہیں یہ چائنیز وزڈم ہے. وہاں دیکھیں کہ وہ بندہ بخار میں تو نہیں بیٹھا, وہ بندہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو چکا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ یہ نہ ہو کہ ایک وہ تھا نا کہ پتہ چلے کہ اس کی رات بیوی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونی پڑی ہے, تو آپ جا کے یہ نہیں شروع ہو جائیں کہ میں اس طرح کی خوبصورت پروڈکٹ لایا ہوں, امریکہ سے آیا ہوں, اب نہیں بیچ لوں. نہیں, آپ وہاں پہ دیکھیں اور ایکسٹمپور جائیں. بالکل. معاملہ جب کرنے جائیں تو بغیر تیاری کے جائیں تاکہ وہاں جا کے اپنی بات بنائیں. جی. میں نے کہا چلو سنجیدہ باتیں ہو ہی رہی ہیں. آج کا پروگرام یہی تھا, اور پروگرام کے آخر میں یہی دعا ہے کہ وطن عزیز پاکستان پر لاکھوں رحمتیں ہوں, یہاں امن ہو, اور یہاں بہت سی عیدیں پاکستان کے عوام کو دیکھنے کو ملیں, اور پرسکون انداز میں, پرمسرت انداز میں حقیقی خوشیاں پاکستان کے لوگوں کا مقدر ٹھہریں.